صاحب خود کنسٹیٹیوشنل ماہر تھے، ان کو بھی مسئلہ تھا ہندو اکثریت کا مسلمان اقلیت کے خلاف. جب وہ ان پہ امپوز نہیں کیا گیا تھا، نہیں کیا گئی ہندوستان کی تقسیم، کرپس مشن جب آیا تو ہندوستان کو 3 گروپس میں 1 2 3. محمد علی جناح صاحب 1946 تک واز اے سپورٹر آف دیٹ اسکیم. اس میں انہوں نے اس بربادی کا راستہ روکنے کے لیے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، ایچ یونٹ ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو سیسیڈ. مرحوم بزنجو صاحب کو خدا جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا تھا کہ پھر ہمیں بھی آپ لوگوں سے بھی یہ خطرہ صبح شام رہتا ہے، چونکہ آپ آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، پھر ہمارے آئین میں بھی یہ لکھ دیجئے کہ the day the constitution is violated, سندھی یا بلوچ یا پشتون they should have the right to secede. ورنہ پھر آپ نہیں روکتے. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم آئین ایک مقدس وہ ہے. 5 وزیر اعظم، ایک پانسی ہوا، عمران the last one مشکل میں ہے، جیل میں ہے. جیل گئے، ان کو تکالیف ہوئی، لیکن آج تک کسی بھی آئین کو پڑھنے والے نہ کسی نے پوچھا ہے، نہ کسی نے ان سے یہ کیسے چلے گا. الیکشن یہ شریف آدمی بھی جیل میں تھا، خاقان عباسی، نیب کی نہ کان ہے نہ ان کی آنکھیں ہیں. اگر ان کو نہیں ہے، میں ایف آئی آر لکھا دوں گا اس الیکشن میں. معافی چاہتا ہوں. 8 فروری کے انتخابات میں جس انداز میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس انداز میں زر اور زور کی بنیاد پہ جیتے وہ لوگوں کو ہروایا گیا، جس انداز میں بچوں بیٹیوں کی بےعزتیاں ہوئی، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. جس انداز میں یہ تماشا ہوا، ابھی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے یا جہالت، ڈونٹ مائنڈ. جس آرمی کو ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں، دیٹ بلانگس ٹو 3 ڈسٹرکٹس آف پاکستان یا 4. اگر کل یہ سندھی بھائی، سندھی مانو، اور یہ ان کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، بلوچ بھائی کہ بھائی ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارا حصہ فوج میں کہاں ہے؟ ویئر از سندھی جنرل؟ کہاں ہے سندھی بریگیڈیئر؟ کہاں ہے سندھی کرنل؟ کہاں ہے سندھی سپاہی؟ کہاں ہے بلوچ؟ کہاں؟ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. ہم اس ملک میں حق حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں. آسان نسخہ ہے. میں سب کا ماما بھی ہوں، چاچا بھی ہوں، بھائی بھی ہوں. آپ بلوچ وطن کے ساحل و وسائل پہ ان کا حق، ان کے بچوں کا سارا نہیں، ان کا حق تسلیم کر دیں. کنسٹیٹیوشنل رائٹ کہ آپ کے ساحل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہوگا. اس بغاوت کی ہوا نکل جائے گی. فمیدہ مرزا میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، سائیں بیٹھا ہوا ہے، یہ سندھی میرے دوست ہیں. آپ آج ان کو کنسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیں کہ سندھ کے ساحل و ساحل پہ سارا سندھیوں کے حوالے نہ کریں، ٹھیک ہے اب بھی لے جائیں. آپ ان کو یہ گارنٹی دے دیں کہ پہلا حق آپ کے بچے کا آپ کے ساحل و ساحل پہ. یہ ساری باتیں اپنی جگہ آ جائیں گی. وہ تب ہوگا جب آپ آئین کا احترام کریں گے، جب ایک صحیح جمہوری انداز میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. بڑی مشکلوں کے بعد پاکستان میں فیڈریشن بنی. بائی لینگول، بائی کیمرہ، یہاں عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں. بائی کیمرہ وہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک بائی اکثریت میں ہوتا ہے، تو اس کے اکثریت سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاؤس بنا دیا جاتا ہے جہاں قومیتوں کی برابری ہوتی ہے. تو اس آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے پھر سینٹ برابری کی بنیاد پہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے سینٹ تو بنا لیا، سینٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو مانیٹری بل میں حصہ نہیں ہے.
وہ اپوائنٹمنٹ میں کچھ نہیں کرتا. اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, دی سینٹ مسٹ ہیو ایکول پاورز قومی اسمبلی کی طرح, جہاں پھر ہم سندھی, بلوچ, سرائکی, پٹھان سب مل کے کام کریں گے. یہ پاکستان کے لیے اگر اسے بہتر نسخہ کوئی لا سکتا ہے, بسم اللہ, آئے, بسم اللہ, پیش کریں. یہ کیسے ہوگا؟ ایک میرا گلہ ہے, ایک میرا سیاسی پارٹیوں سے بہت وہ ہے, بڑی بڑی پارٹیوں سے. ذکر خیر میرے دوست نے بڑے اچھے انداز میں کیا. پہلا مرحلہ لگا, 1 2 4 ایسے ججز تھے جنہوں نے آئین کے احترام میں حلف نہیں لیا, اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری, تنخواہیں گئیں, مراعات گئیں. وہ غریب تاریخ کی تاریکیوں میں فارغ ہو گئے. میں تو عوام سے, پاکستانی عوام سے کہوں گا, عمران خان سمیت ہر سیاسی پارٹی سے اپنے یہ ووٹ لینا ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے آپ ان ججز کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کریں گے. دے مسٹ بی ڈکلیئرڈ ہیروز آف ڈیموکریسی, جنہوں نے اپنے بچے اور جو مانیٹری ان کو نقصان ہوا ہے ان کی کمپنسیشن کریں. اور جن لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے, میں تو جلاد نہیں ہوں نا, مجھے یہ کام آتا ہے, کم سے کم ان کی تصاویر ہائی کورٹ سے ہٹا دی جائے, سب کی, سپریم کورٹ سے بھی, جنہوں نے پی سی او. ابھی جسٹس منیر کا بھی لگا ہوا ہے. جسٹس منیر کھڑا ہے, سب سے بڑا چیف جسٹس, جنہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا. وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں کیا کر, اس نے ہماری بربادی کر دی ساری سسٹم کی. اس قسم کی تصاویر فارغ ہونی چاہیے. اس سے غریب لوگ, پنجابی, سندھی, سرائکی, ضلع زارہ کے لوگ, گلگت کے لوگ, بلتستان کے لوگ, ایم آر ڈی کی تاریخوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے, خاص کر سندھ میں. بس آئے, مرے اور ہم نے فاتحہ پڑھ لی. نہیں بابا, یہ بچے, ان بچوں کی خون کی قربانی میں فلانی پارٹی اقتدار میں آئی, ان بچوں کی قربانی میں فلانا آدمی فلانا بنا. یہ بچے جمہوریت کے شہید ہیں. دے آر دی مرٹائرز آف ڈیموکریسی. ان کے خاندانوں کو ٹھیک ہے کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی, لیکن ایک گھر کا بچہ مر گیا, جس طرح بھی ڈی چوک میں آپ کے کم سے کم 13 آدمی مفت میں مارے گئے. ان کو ویسے نہیں بلانا چاہیے. یہ ہم تمام پارٹیوں سے گارنٹی لے لیں کہ یہ شہداء ہوں گے. بہت سارے شریف لوگوں نے, عالم بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, انجینئر بھی تھے, انہوں نے کھوڑے کھائے, لیکن ہم انہیں بھول گئے. ان کے لیے بھی کوئی بات ہونی چاہیے. میں کوئٹہ میں تھا 1983 میں. مولانا شاہ احمد امروٹی سکر کا بہت بڑا عالم دین, بلکہ پیر تھا, میرے والد کی عمر کا تھا. وہ شریف آدمی آیا, میں آج بھی نہیں بھول سکتا اس کو. شریف آدمی آیا, کسی مدرسے میں وہ تھے, میں وہاں گیا ہوا تھا, وہ بھی وانٹیڈ تھے, ہمیں بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا رہا تھا. میں ان سے ملا, میں ان کے بچے کی عمر کا تھا. اس نے مجھے یوں ہاتھ جوڑے کہ سائی معبود, ہم سندھیوں کو ہندوستانی ایجنٹی کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے, خدا کے لیے ہماری مدد کریں. میں نے کہا سائیں کیا کروں, بس کچھ کریں. میں نے کہا بسم اللہ سائیں, ہم کوشش کریں گے. 7 اکتوبر 1983 کو ہم نے سندھ کی شہیدوں کی اس میں جلوس مرتب کیا, جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی, عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی, دوسری پارٹیاں تھیں. اس جلوس کو لیڈ پھر میں نے کرنا تھا. ہم نے جلوس نکالا, سلوگنز کیا تھے؟ اسلام زندہ باد, مارشاء اللہ مرد آباد, جمہوریت زندہ باد. ہمارے جلوس پہ فائرنگ ہوئی, 4 ہمارے ساتھی شہید ہوئے, 13 کو گولیاں پیٹ کے نیچے لگیں, اور 30 کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ شرپسند ہیں. محمود was the cause of this, dead or alive. اس کو پکڑو. میرے دوست اعجاز اللہ کے والد صاحب, ان کا سسر ہمارا گورنر تھا, رحیم الدین جنرل. پھر میں نے کہا یار جیلوں کا کوٹا پورا ہو گیا, میں نے جیل نہیں جانا. پھر میں انڈر گراؤنڈ چلا گیا. I went underground.
پھر مصطفیٰ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نے شادی کر لی.